بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ و اولادہ و ازواجہ و ذریاتہ و اصحابہ و من والاہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے نا، 4 ہے نا عربی۔ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے، سن 1436 ہجری۔ سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے بہت ہی مبارک دنوں سے گزر رہے ہیں، بہت ہی اہم دنوں سے گزر رہے ہیں، اور وہ دن ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ یہ دن ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسم کھایا ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اللہ کا ان راتوں کا، ان دنوں کا قسم کھانا ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، ان کے اندر جو بھی نیک عمل ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کرے گی، وہ جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، کسی اور دن کا نیک عمل اتنا اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ العشر۔ پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن کا عمل، نیک عمل، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے بنسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی اگر کسی نے ذی الحجہ کے علاوہ دوسرے مہینے میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے تو اس دن کا جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں کا نیک عمل پسند ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا اللہ کے رسول نے کہا جہاد بھی نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی جہاد میں اپنی جان و مال لے کے گیا اور کچھ لے کر کے نہیں آیا۔ تو ان 10 دنوں کا عمل، اور 4 دن ہمارے جا چکے ہیں، باقی 6 دن اور ہیں، ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے اتنا کسی اور دن کا عمل، نیک عمل پسند اور محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو حرام مہینوں میں رکھا ہے، حرام مہینوں میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو حج کے مہینوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر ایسے ایسے اعمال ادا کیے جاتے ہیں جو کسی اور دن میں ادا نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے حج کے کاموں کے لیے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا، میدان عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اعمال ان 10 دنوں کے اندر ایسے اکٹھا ہو جاتے ہیں جو کسی دوسرے دن میں نہیں ہو سکتے، نہیں ہو ہی نہیں سکتے۔ حج دوسرے دنوں میں کر سکتے آپ؟ بہت سارے۔ لہذا میرے بھائیوں، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خاص طور پر ان 10 دنوں کے 1-1 منٹ اور 1-1 سیکنڈ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ مغفرت کے دن ہے، یہ بخشش کے دن ہے۔ ان میں کچھ ایسے دن ہیں جس دن اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رحمت عام ہو کے بٹ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گناہوں سے زیادہ توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے،
اور ایک خصوصی عبادت جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، جنہیں اور کسی دن میں عید الفطر کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں، زور زور سے تکبیر پکارنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، زور زور سے تکبیر پکارنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ گلیوں میں، کوچوں میں، رہنے کے ٹھکانوں میں کروٹ بدلتے وقت، ایک حالت سے دوسرے حالت میں ہوتے وقت اتنے زور زور سے بازاروں میں جا کے تکبیر پکارتے تھے کہ ہماری تکبیر کو سن کر کے دوسرے لوگ تکبیر کہنے لگتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج یہ سنت ختم ہے کہ نہیں ختم ہے؟ زور زور سے تکبیر، اپنے روموں میں، اپنے کام کی جگہوں پر، چلتے پھرتے، روڈوں پر، دکانوں میں، ایک حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ خصوصی عبادت ہے کہ نہیں، جن کی ادائیگی انہی دنوں میں، ان مبارک دنوں میں ہو سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں تکبیر پکارنا چاہیے۔ جسے توفیق ملے تو سب سے عظیم عبادت جو ان دن میں سب سے افضل عبادت ہے، حج بیت اللہ، خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو ساتھیو، ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ فرض نمازوں کے اہتمام جو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفلوں کا، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلوں کا، سنتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے آج سے 10 روز پہلے جو جمعہ کے بعد سنت پڑھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا آج کی سنت آپ نے اخلاص کے ساتھ ادا کیا۔ زیادہ سے زیادہ اشراق کی نماز، تحیۃ المسجد، تہجد، ہے نا، یا اسی طریقے سے سنتوں کا اہتمام اور فرض کا تو اہتمام ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، ہمارا بندہ برابر نفلوں کی ادائیگی کر کے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، میرا نزدیکی بنتا رہتا ہے، کس کو ادا کر کے؟ نفلوں کو ادا کر کے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے ہاتھ اور پیر اور اعضائے جسم سے وہ گناہ نہیں ہونے دیتا ہوں جس گناہ سے، جو گناہ میں ناپسند یا ناراض کرنے والا۔ تو نفلوں کی ادائیگی میرے بھائیوں، اور نفلوں کی ادائیگی کو کون کہا ہے؟ عید کی نماز سب پڑھنے جائیں گے، جمعہ کی نماز سب پڑھنے آئے، فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ عصر کی نماز کون پڑھے گا؟ ہے بات کی نہیں؟ تو نفلوں کی ادائیگی، فرضوں کا اہتمام خاص طور پر۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تمنا پیاری ہے کہ نہیں؟ میں جنت میں آپ کے سنگ اور ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھو میرے بھائی۔ نماز اللہ تعالیٰ کو محبوب عبادت ہے، اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر۔ اسی طریقے سے کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور پر روزہ رکھنا چاہیے۔ اصغر بھائی کو روزہ رکھنے کو نہ کہو، اور ویٹ گھٹانے کا طریقہ ان کو بتلاؤ۔ روزہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی آدمی چاہے تو 1 ذی الحجہ تک سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک لگاتار نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور خاص طور پر ان دنوں کا روزہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، کیونکہ ہر نیک عمل ان دنوں کا اللہ تعالیٰ دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ روزے رکھنا چاہیے، نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ میرے بھائیوں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ جو صدقہ و خیرات آپ نے دوسرے دنوں میں کیا ہے، آپ کی نیت اور اخلاص کے حساب سے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، وہ بھی اللہ کو محبوب و پسندیدہ ہے۔ لیکن ان دنوں میں جو آپ صدقہ و خیرات کریں گے، وہ جتنا پسند ہے دوسرے دنوں کا اتنا پسند نہیں۔ اکبر بھائی، ڈاکٹر صاحب، عبد القدیر، سو رہے ہو ٹیک لگا کے، صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ غربت کو دور کرتا ہے،
सदका बीमारी और मुसीबतों को भगाता है। सदका करने से अल्लाह की राह में, अल्लाह के मुस्तहिक बंदों पर सदका करने से माल में बरकत उतरती है। माल में क्या उतरती है? बरकत उतरती है। तो इन दिनों में खुसूसियत के साथ सदका करना चाहिए। इन दिनों में खुसूसियत के साथ बाल बच्चों पर दिल को कुशादा रखना चाहिए, है ना। इसी तरीके से इन दिनों में खुसूसियत के साथ क्या करना चाहिए? कुर्बानी करना चाहिए। इन दिनों में से एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन खुसूसियत के साथ क्या करना चाहिए? कुर्बानी करना। वो कौन सा ज़िलहिज्जा है? 10वीं ज़िलहिज्जा। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, इन 10 दिनों के अंदर एक ऐसा अजीम तरीन दिन है जो सारे दिनों से अफजल दिन कुछ उलमा ने कहा है, और वो है अरफा का दिन, 9वीं ज़िलहिज्जा, अरफा के दिन। या अरफा का दिन क्या है मेरे भाइयों साथियों? यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह की मग़फ़िरत आम हो जाती है और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को मुखातब करके घमंड के साथ कहता, उसके लिए घमंड जायज़ है कि हमारे बंदे अरफात के मैदान में क्या चाहता, मैंने सबको बख्श दिया, मैं सबको बख्श दिया। अरफा के दिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत का दिन है, माफ़ी हासिल करने का दिन है। अल्लाह ताला अरफा के दिन यानी 9वीं ज़िलहिज्जा को बंदों की गर्दनों को जहन्नम से ज्यादा आज़ाद करता है, उनके तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल करके, या उन्हें ऐसे अमल की हिदायत दे करके जिस अमल से इंसान जहन्नम से बच जाएगा। उनके तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल करके या ऐसे अमल करने की तौफीक देके जिन अमलों के की वजह से बंदा जहन्नम से बच जाएगा। अरफा का दिन वो दिन है, यही वो दिन है जिस दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा होता है, सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा, क्योंकि अल्लाह के मोमिन बंदे जो हज बैतुल्लाह पे आए होते उनमें से अक्सर और बेशतर अपना ताल्लुक अरफा के मैदान में रब से जोड़े हुए होते हैं, उस रब का जिक्र अस्कार उसके इबादत में लगे होते। और अरफा में ना जाने वाले दूसरे लोग जो अरफा के दिन के कदर और कीमत को पहचानते हैं वो भी रब से जुड़े हुए होते हैं, शैतान के बहलावे में फुसलाने में नहीं आते। खुसूसियत के साथ मेरे भाइयों अरफा के दिन रोजा रखना चाहिए। 9वीं ज़िलहिज्जा कौन सा दिन पड़ेगा यहाँ सऊदी अरब में? बुध का दिन पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? बुध का दिन पड़ेगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? बुध। मुझे इंग्लिश का मंडेस दिमाग में क्या होता है। हाँ, बुध के दिन रोजा रखना चाहिए। वो मोबाइल में लगा लो, याद रहे, ये नहीं कि मौलाना फोन करने गए, मौलाना भूल गया था। अरफा के दिन रोजा रखना चाहिए, क्योंकि अरफा के दिन रोजा रखने से 2 साल के गुनाह माफ होते हैं। असलम भाई, कितने साल के? 2 साल के गुनाह, 1 साल पीछे और 1 साल आगे। और ये हज पे जाने वाले नहीं कर सकते हैं, हाजी लोगों के लिए इबादत, ये खुसूसी इबादत है कि नहीं। अरफा का दिन पूरे साल में आने वाला नहीं है, आने वाला है। और अरफा के दिन रोजा रखने से 2 साल के गुनाह माफ होते हैं। और अगर आगे बढ़ना चाहते हो, खुलासे के तौर पर इन 10 दिनों के बारे में सिर्फ इतना कह देना आप लोगों के लिए काफ़ी है। ये लूटने का दिन है, लुटाने का दिन है, बटोरने का दिन है, बटोरवाने का दिन है, समेटने का दिन है। जितना चाहो समेट लो वो चीजें जो मरने के बाद भी मुफीद हो और दुनिया में भी कारगर और लाभदायक हो। और अगर अरफा के दिन का और ज्यादा सवाब लेना चाहते हो तो असगर साहब निकालो 500 रियाल, जितने ऐलान कर दो कि भाई जितने लोग रोजा रहेंगे, रियाकारी करते हो, इखलास के साथ उनको इफ्तार कराऊंगा। क्योंकि इफ्तार कराने का क्या सवाब है? इफ्तार कराने का सवाब क्या है? रोजेदार का सवाब, रोजेदार का सवाब। सुभान अल्लाह। और ये मुबारक घड़ियां नहीं मिलेगी, ये मुबारक घड़ियां खो जाने के बाद हमें मिलने वाली नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, खुसूसियत के साथ बुध के दिन आप लोग रोजा रखो जो अरफा का दिन है। और अरफा के दिन खुसूसियत के साथ जो हज पर गए हैं वो लोग भी और जो हज पर नहीं गए वो लोग भी
وہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے جو دعا عرفہ کے دن سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا جس کے اندر توحید کا اعلان ہے، شرک سے بیزاری اور نفرت کا اعلان ہے، اللہ کی کبریائی کا بیان ہے نا، جس کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ نہیں؟ تو یہ دعا عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور عرفہ کے دن ظہر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک، سورج ڈوبنے تک یہ عرفہ کا دن ہے۔ جس طرح حجاج کرام رب سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے مانگ رہا، کوئی بیٹھ کے مانگ رہا، کوئی قرآن کی تلاوت پہ لگا ہوا ہے، کوئی توبہ استغفار پہ لگا ہوا ہے، کوئی اپنے اور اپنے اہل و عیال کی دعا میں لگا ہوا ہے، کوئی پورے مسلمانوں کی دعا میں لگا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اس دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر عرفہ کے دن کا میرے بھائیو ساتھی۔ تو عرفہ کے دن روزہ رکھو۔ انہی 10 دنوں کے اندر ایک اور دن ہے جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، یوم النحر۔ اور یہ کون سی دن ہے، کون سی تاریخ ہے؟ 10ویں تاریخ، 10ویں ذی الحجہ۔ یوم النحر کو خصوصیت کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق ہمیں عیدگاہ جا کر کے عید کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور نہیں تو جن جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے، اور اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے جانا چاہیے۔ عید کی نماز کا جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے حضرت ازواج مطہرات میں سے ایک کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم ہمیں حکم دے دیتے کہ ہم عید کی نماز میں عورتوں کو، کنواریوں کو بھی، بوڑھیوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی لے کے جائیں، اگرچہ وہ بڑی ناپاکی ہی میں کیوں نہ ہو، وہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گی، مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں۔ تو عید کی نماز کا 10ویں ذی الحجہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا کام 10ویں ذی الحجہ کا خصوصیت کے جائے سب سے افضل عمل ہے خون بہانا۔ خون بہانا ان جانوروں کی قربانیاں دے کر، جن جانوروں کی قربانیاں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ان جانوروں کی قربانیاں دے کر اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ قربانیاں دے کر کے ہمیں افضل عمل کر کے اللہ کی قربت اور اللہ کا تقرب حاصل۔ اللہ کے رسول نے کہا آج ہم نماز پڑھیں گے، پھر واپس ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے، قربانیاں کریں گے۔ قربانی یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ، اور یہ وقتی عبادت ہے۔ قربانی کے دنوں کے گزر جانے کے بعد کوئی شخص قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہے جانور کی قربانیاں دے کر کے تو ناممکن ہے۔ قربانی وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ اگر قربانی بھر کا مال صدقہ کر دو، قربانی نہ کرو تو قربانی کا ثواب ملنے والا نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانیاں دو۔ قربانی وہ عبادت ہے جسے اللہ کے رسول اکرم نے پابندی کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، آپ مالدار ہیں دولت کے اعتبار سے کہ اللہ کے رسول مالدار تھے؟ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر دولت کا ریل پیل کر دیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، دولت کا ریل پیل کر دیا۔ دولت کی محبت میں بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے ہم طاقت رکھیں اور قربانیاں نہ کریں، اپنے آپ کو بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم کا فرمان مبارک ہے، من استطاع ان یضحی فلا یضحی فلا یقربن مصلانا، تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نہ۔ قربانی کے لیے کوئی نصاب متعین نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ اتنا مال ہو تب قربانیاں کر سکتے، نہ، حدیث سنو، تم میں سے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ آپ جانیں گے کہ آپ کے پاس قربانی دینے کی طاقت ہے، یا آپ جانیں گے یا آپ کا رب جانے گا، ہم نہیں جان سکتے ہیں، یا آپ جانیں گے یا آپ کا اللہ جانے گا، ہے بات کی نہیں؟
ہو سکتا ہے گھر میں کھانے کا نہ ہو لیکن پائجامہ تو بڑا سفید ہو سکتا ہے گھر میں کھانے کا نہ ہو اور موبائل 4 ہاتھ کا ہو، وہ آپ سمجھیں گے۔ اور بندوں سے آپ چھپا سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپا سکتے ہیں کہ آپ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ وہ اللہ جس نے آپ کو قربانی کرنے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں، اور وہ اللہ جس نے آپ کو دل دیا ہے، وہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ قربانی کس نیت سے کر رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، نبی کی سنت کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذریعہ غریبوں مسکینوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے، یا ریا نمود اور شہرت کے لیے، اور گوشت کھانے اور کھلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی، طاقت رکھنے کے بعد۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ہمیں دمبا، بھیڑ، بکرا، گائے، اونٹ، اس کے قربانی کرنے کا حکم ملا۔ اگر اصغر صاحب کو حکم مل جاتا اپنی اکلوتی بیوی کو قربان کرو اپنے ہی ہاتھ سے، بڑا کٹھن ہوتا۔ اپنے باپ کو قتل کرو، ذبح کرو، بڑا کٹھن ہوتا۔ اپنے امی کو ذبح کرو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، بڑا کٹھن ہوتا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرو، کوئی نہیں کر پاتا، ہم کمزور ایمان والے ہیں۔ اللہ نے جانوروں کی قربانیاں دینے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ لہذا میرے بھائیوں، 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ اور محبوب عبادت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، کھانے اور کھلانے کا دن، کھانے اور کھلانے کا دن۔ اسی طریقے سے 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے رسول نے یوم الحج الاکبر کہا ہے، حج اکبر کا دن ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ فلاں جس سال عرفہ کا دن جمعہ کا دن پڑے وہی سال حج اکبری ہے، بات غلط ہے، بے بنیاد ہے، بے ثبوت ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے رسول اکرم نے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن حج کے بڑے بڑے کام ادا کیے جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات گزارا جاتا ہے جو حج کے بڑا کام ہے۔ پھر آ کے جمرہ عقبہ کو 10ویں ذی الحجہ کو حجاج کرام کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانیاں کرتے ہیں، پھر اپنے بال مڈاتے ہیں، پھر طواف زیارہ جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، حج کا طواف وہ کرتے ہیں، صفا مروہ کا سعی کرتے ہیں۔ تو حج اکبر کا دن 10ویں ذی الحجہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ لہذا 10ویں ذی الحجہ کو ہم قربانیاں کریں، یہ ایک مخصوص عبادت ہے، اور اس دن کا سب سے اہم اور افضل عبادت ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں ذی الحجہ کے بعد دن آتا ہے ایام تشریق کا، یہ بھی بہت افضل دن ہے۔ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، ان کو کہا جاتا ایام تشریق، کیونکہ 10ویں ذی الحجہ کو صحابہ کرام قربانیاں کرتے تھے اور ان دنوں میں اپنے گوشت کو سکھاتے تھے۔ اس زمانے میں فریج اور فریزر تو تھا نہیں، سکھا کے رکھ لیتے تھے۔ آج بھی حیدرآباد وغیرہ میں، کوکر وغیرہ میں گوشت کو رکھنے کا رواج ہے نا۔ ان دنوں میں بھی تکبیر کہنی چاہیے، عرفہ کے دن سے لے کر کے، عرفہ کے فجر کے وقت سے لے کر کے ہر نماز کے بعد، 13 ذی الحجہ کے ہر فرض نماز کے بعد زور زور سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، تکبیر کہنا چاہیے، ہے نا۔ تو ان دنوں میں تکبیر کہنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو ان دنوں میں بھی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ ایام تشریق کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ ایام التشریقی ایام اکل و شرب، اور ایک روایت میں ایام التشریقی ایام ذبح، تشریق کے دن یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن کھانے اور پینے کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، اور قربانیاں کرنے کے دن ہیں، قربانیاں دینے کا دن ہے۔
لہذا اگر توفیق ہو اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں ایام تشریق کے 13ویں ذی الحجہ کو قربانی دینا حرام سمجھ ہو، ناجائز سمجھ ہو، مکروہ سمجھ ہو، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہاں 13 ذی الحجہ کو قربانی بھی کرنا چاہیے۔ قربانی کے دن میرے بھائیوں ساتھیوں دن متعین ہے، عربی میں نام ان کا متعین ہے، نام سمجھو۔ ایک ہے یوم النحر، یہ کون سا ذی الحجہ ہے؟ 10 قربانی کا دن۔ دوسرا ہے ایام التشریق، ایام تشریق کے دن۔ تشریق کے دن آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور حقیقت و سچائی بھی ہے، جن دنوں میں حجاج کرام ظہر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کے بیچ میں ترتیب کے ساتھ پہلے چھوٹے کو، پھر بیچ والے کو، پھر بڑے والے کو، جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ کو، کبریٰ کو ترتیب کے ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں۔ کتنے دن کنکریاں مارتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 3 دن، کم سے کم 2 دن۔ تو ایام تشریق جن دنوں میں کنکریاں مارے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے، اور یہ سارے فقہ کے کتاب ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 کو مانتے ہیں۔ ایام تشریق کس کو مانتے ہیں؟ 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 دن کے حساب سے سارے لوگ اس کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب تشریق کے دن 3 ہوئے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، ہدایہ بھی مانتا ہے، بخاری اور دوسری حدیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں بھی ایام تشریق کہتے ہیں 3 دن ہے۔ حجاج کرام 3 دن کا کنکریاں ماریں گے، جمرہ صغرا کو، جمرہ وسطیٰ کو اور جمرہ عقبہ کو۔ جب آپ 3 دن ایام تشریق مانتے ہو تو او حدیث لے لو، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے، ایام التشریق ایام ذبح۔ آپ لوگ بھی اتنی عربی جان گے، ایام مانے دن، تشریق مانے تشریق، اور پہلے فیصلہ ہو چکا تشریق کے دن 11، 12، 13، تشریق کے دن ذبح کرنے کا دن، ایام ذبح، ذبح مانے ذبح کرنے کا دن، عید کا دن ہے۔ اسی لیے حج تمتع، حج قران والے کے علاوہ، حج تمتع حج قران کرنے والا اگر وہ قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو 3 روزے وہ حج میں رکھے گا نا، وہی صرف ایام تشریق کو روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہم اور آپ ایام تشریق کو روزہ، کیونکہ وہ عید کا دن، کیونکہ وہ عید کے دن۔ تو 13 ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کرنا بالکل صحیح حدیث سے ثابت اور جائز اور درست ہے۔ تو میرے بھائیوں ایام تشریق میں بلکہ عرفہ کے دن سے فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر نماز کے بعد ہمیں زور زور سے نمازوں کے بعد ہمیں تکبیر کرنی چاہیے۔ یہ تو چند خصوصی عبادتیں ہوئی۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مل گیا، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ بس گئی کہ ان 10 دنوں کا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، اتنا کسی اور دن کا عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام میں نکلا کہ ان دنوں کے اندر ہر نیکی کرنا چاہیے اور ہر برائی سے خصوص ہمیشہ ہر نیکی کرنا چاہیے، ہمیشہ ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور ہر برائی سے بچنا چاہیے، ہر نیک کام کرنا چاہیے، ہر گناہ کے کام سے ہمیشہ خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کے اندر 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک ہر نیکی کا کام اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پاک کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر گناہ سے جو اللہ کو ناراضگی کا ذریعہ ہے، ہر گناہ سے ہمیں بچنا۔ چنانچہ میرے بھائیوں ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو سکھانا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کرنا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کے اندر امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کے اندر
ابو کے ساتھ اور امی کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اگر وہ زندہ ہے تو ان کی زندگی کے حساب سے, اور اگر وہ فات پاک تو ان کے لیے دعائیں, ان کی صدقہ و خیرات وغیرہ وغیرہ. ان دنوں کے اندر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے. اسی طرح ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ سلام کو پھیلانا چاہیے. ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ کھانا کھلانا چاہیے, فقیروں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, محتاجوں کو. ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اگر دو مسلمان بھائیوں کے بیچ جھگڑا اور لڑائی ہے تو کیا کرانا چاہیے؟ صلح کرانا چاہیے. کیا کرانا چاہیے؟ صلح کرانا چاہیے. ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ سارے لوگوں کو اپنی طاقت کے حساب سے بھلائی کا حکم دینا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے؟ برائی سے روکنا چاہیے. اسے چل نہیں رہی کیا؟ اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ جس طرح ان دنوں کا کیا گیا نیک عمل اللہ کو بہت پسند ہے, ایسے ان دنوں کا کیا گیا گناہ بھی اللہ کو زیادہ ناراض کرتا ہے. ان دنوں کے اندر اپنے جسم کی حفاظت کرنی چاہیے. کیا مطلب؟ اپنی آنکھ نہیں پھوڑنی چاہیے یا آگ میں نہیں جلانا چاہیے, اپنے کان نہیں توڑنا چاہیے اور آگ میں نہیں جلانا چاہیے, اپنی زبان نہیں قینچی یا دانت سے کاٹ لینا چاہیے اور اسے آگ میں نہیں جلانا چاہیے, اپنی شرمگاہ پر زخم نہیں لگانا چاہیے اور اس میں جہنم کی آگ میں جلنے کا انتظام نہیں کرنا چاہیے. اپنی زبان کا, اپنے ہاتھ و پیر کا, اپنی آنکھ کا, اپنے کان کا, اپنے دل و دماغ کا, اپنی شرمگاہ کا خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ حکم ہے نا, ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ حفاظت یا غیبت, چغلی, تہمتیں, جھوٹ بولنا, جھوٹی تہمتیں لگانا, جھوٹی بات بکنا وغیرہ, ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ میرے بھائیوں پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا چاہیے. تھوڑا سا اگر پڑوسی بیوقوف ہے یا جہالت اس کے اندر ہے, اس نے کچھ کہہ دیا تو ہمیشہ میں اس کے لیے بات بند کر لینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ اچھے سے اچھے برتاؤ کرنا چاہیے. ہمیشہ اس کی وصیت ہے اللہ کے رسول کی کہ نہیں, ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ. اسی طریقے سے ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ مہمان نوازی کا اور اہتمام کرنا چاہیے. اکرام الضیف, مہمان نوازی کا اہتمام. اور اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا, اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے 1000 ریال نہیں خرچ کر سکتے, نہ یہاں نہ گھر پر, 2000 نہیں خرچ کرتے, 500 نہیں, 50 صلی اللہ خرچ کر سکتے کہ نہیں؟ 50 صلی اللہ خرچ کر سکتے کہ نہیں خرچ نہیں 25 خرچ کر سکتے کہ نہیں خرچ کر سکتے. موبائلوں پر میرے بھائیوں بہت سارے میسج آتے ہیں, اتنا نمبر بھیج دو 10 ریال کٹ جائے گا, اتنا نمبر بھیج دو. نہیں کر سکتے ہو, 1 کلو چاول بھی نہیں بانٹ سکتے ہو, 1 کلو, اتنے ہم غریب نادار ہیں. میرے بھائیوں ان دنوں کی اہمیت کو سمجھو. کیا 10 ریال کا پانی لے کر کے روڈ پر جو بیچارے دھوپ میں مر رہے ہیں ان کو نہیں دے سکتے ہو 10 ریال کا پانی؟ 10 ریال کی دہی نہیں دے سکتے ہو؟ ہے طاقت ہمارے پاس کہ نہیں؟ ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا اتنے نادار ہیں کہ آدھا کلو چاول ہم کسی کے غریب کے گھر میں 10 دنوں کے اندر نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ بولیے, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے, اچھی سے اچھی جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے, اخلاص ہو, للہیت کے ساتھ. ان دنوں میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو خصوصیت کے ساتھ ہٹانا چاہیے. اور ہمارا کام کیا, پیے پہ پھینک دیے روڈ پر, گھر سے کچرا رہے, گھر میں بدبو نہ رہے, روڈ پہ بدبو رہا ہے, جبکہ کچڑے کا ڈبہ جگہ جگہ رکھا ہوا ہے نا. تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ہٹانا چاہیے. بیویوں پر اور اپنی اولاد پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر خرچ کرنا چاہیے. ان دنوں ہمیشہ خرچ کرنا. سب سے بہترین خرچہ کیا ہے؟
جو اپنی بیوی بچے پر خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں، سب سے بہترین خرچہ، سب سے بہتر تو اپنی بیوی. عید کا کپڑا خریدے بچوں کے لیے کہ نہیں خریدے؟ چھوٹی بچی ہے اس کے لیے پھول وغیرہ خریدے کہ نہیں؟ بقل وغیرہ خریدے کہ نہیں خریدے؟ عید کے دن بچوں کے دلوں میں خوشی کیسے داخل ہوگی؟ ہم نے انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ انہی 10 دنوں کے اندر کرنا چاہیے، خصوصیت کے ہمیں کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ. اسی طریقے سے میرے بھائیو ساتھیوں، خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں یتیموں کے ساتھ، اناتھوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. ہم ایسے سمجھیں یتیم کو کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچہ کا کون ہوگا. یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، کیونکہ ان کو کوئی کما کے دینے والا عید کا کپڑا نہیں، ان کے گھروں میں کوئی قربانیاں کر کے ان کی گوشت کھلانے والا نہیں ہے. ان کے مرے ہوئے باپ اور مرے ہوئے شوہر کا مقام اور رتبہ لینے والا ان کے پاس کوئی نہیں ہے، جو ان کو عید کے دن خوشیاں فراہم کر سکے، جو ان کو محسوس نہ ہونے دے کہ ٹھیک ہے تیرا باپ چلا گیا، تیرا شوہر چلا گیا، لیکن خرچ برچ میں تیرا انتظام اللہ نے کسی کے ذریعے کر دیا. یتیموں کے ساتھ، اور یتیم کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم کو فرمان مبارک ہے، انا وکافل الیتیم کا ہاتھ ہے